الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا يدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ ان لوگوں کو قتل کرو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے اس کو حرام کے طور پر نہیں اپناتے اور اس کو حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، من الذین اوتوا الکتاب، یہ کچھ لوگ تو اہل کتاب میں سے ہیں، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید، یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں، وہم صاغرون، اور وہ تابع فرمان ہو کر اور ذلیل ہو کر تمہارے سامنے آئیں۔ آیت نمبر 29 سورہ توبہ، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ جیسا کہ پہلے یہ گزارشات آپ کے سامنے رکھی گئیں کہ پوری سورہ توبہ اس کا مرکزی موضوع جہاد ہے، اور جہاد کے حوالے سے وہ حتمی احکام جو ایک تو پہلے رکوع میں آیت نمبر 6 تک بیان کیے گئے، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 سے لے کر، یعنی درمیان میں 2 رکوع آئے جن کے بارے میں میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کا نزول اس وقت ہوا جب ابھی فتح مکہ نہیں ہوا تھا، مکہ کا غزوہ نہیں ہوا تھا، یعنی رمضان 8 ہجری سے قبل ان کا نزول ہوا، اور اس میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ اس دور کے حالات کے بارے میں ہیں۔ پھر جو اگلے 2 رکوع ہیں، یعنی پہلا رکوع حتمی احکام کے بارے میں جس میں 4 مہینے کی مہلت دی گئی، اور 9 ہجری کو جب حج کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، تو اس حج کے موقع پر وہ حتمی احکام پڑھ کے سنا دیے گئے اور ان کو بتا دیا گیا کہ 4 مہینے کی تمہارے پاس مہلت ہے، اور تم یہاں سے نکلنا چاہو تو نکل جاؤ، وگرنہ تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ اور یہ بالکل ایک کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ تھی، یہ حتمی حکم تھا اللہ کی طرف سے کہ اس کے بعد تم قتل کر دیے جاؤ گے، یا تو ان 4 مہینے کے درمیان ایمان لے آؤ، وگرنہ تم، اور یا پھر نکل جاؤ، کہیں چھپ جاؤ، اگر تم کہیں نظر آ گئے جزیرۃ العرب میں تو تم قتل کر دیے جاؤ گے۔ اور پھر اس میں درمیان میں جو 2 رکوع آئے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق فتح مکہ سے ما قبل کے زمانے کے ساتھ ہے، اور پھر آیت نمبر 25 سے آنورڈز پھر وہی آیات، وہی اللہ کریم نے جو باتیں، یعنی جو حتمی احکام تھے شروع والے، وہی مضمون دوبارہ شروع ہوتا ہے۔ تو اس سے ما قبل کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ مشرک پلید اور نجس لوگ ہیں، اور یہ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، آج کے بعد یعنی اس سال کے بعد یہ دوبارہ کبھی مسجد حرام میں نہ آئیں، کیونکہ جو 9 ہجری کا حج ہو رہا تھا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنائے گئے تھے، اور پیچھے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ آیات دے کر بھیجا گیا تھا، اور پھر ان دونوں کا آپس میں وہ مکالمہ کہ آپ کو امیر بنا کے بھیجا گیا ہے یا مامور بنا کے بھیجا گیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مامور ہی بنا کے بھیجا گیا ہے، امیر آپ ہی ہیں، لیکن یہ حتمی حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا۔ اور یہ
9 ہجری میں جب حج ہو رہا تھا تو مشرکین بھی مسلمانوں کے ساتھ حج کر رہے تھے، یعنی ساتھ ہی مسلمان تھے، ساتھ ہی مشرکین تھے. تو حالانکہ وہ کافر لوگ تھے اور مشرکین تھے اور طرح طرح کی خرافات کرتے تھے، لیکن اب تک ان کو برداشت کیا جا رہا تھا. اب حجت تمام ہو چکی تھی اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ آخری سال ہے تمہارا حج کرنے کا، اور آج کے بعد تم حج نہیں کر سکو گے. بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، یعنی جو 9 ہجری والا سال ہے اس کے بعد تم حج نہیں کر سکو گے. اور باقی اہل ایمان کو اس بات کی خوشخبری دے دی کہ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، کہ اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یہ مشرک نہیں آیا کریں گے تو یہ اتنا بڑا میلہ لگتا تھا وہاں پہ اور اس کے بہت سارے تجارتی اور مالی فوائد بھی ہوتے تھے، تو ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کے بعد کوئی تنگ دستی کا معاملہ ہو. تو اگر تمہیں ایسا کوئی اندیشہ ہو تو اس پر فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا اور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی اسباب پیدا کر دے گا. ان اللہ علیم الحکیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور حکمتوں والا بھی ہے. لیکن قتل ضرور کرنا ہے سب کو. یہ جو آیت نمبر 29 سے آنورڈز آیات ہیں، یہ یوں کہنا چاہیے کہ آیت نمبر 35 تک تقریباً یہ جو آیات ہیں یہ تھوڑا سا ان کا جہاد کا، جو ویسے تو میں نے عرض کیا کہ پورے کا پورا سورہ توبہ کا موضوع جہاد ہے، یوں کہہ لیجئے کہ اس سے پہلے جو آیت نمبر 28 تک جتنی گفتگو ہوئی ہے، یہ گفتگو ہوئی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو مشرکین مکہ تھے، ان کے ساتھ جہاد کی بات ہوئی. یہ آیت نمبر 29 سے 35 تک جو جہاد کی بات ہے یہ ان کے علاوہ جو دیگر کفار ہیں ان کے بارے میں یہ بالکل مختلف تھوڑا سا حکم ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ حکم کے 4 مہینے بعد سوائے ایمان لانے کے یا پھر قتل کے لیے تیار ہو جانے کے اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یہ حکم صرف مشرکین مکہ کو تھا، یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو نہیں، پوری دنیا کے غیر مسلموں کو نہیں تھا کہ تم اگر اسلام لاتے ہو تو لاؤ، نہیں تو پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. ایسا نہیں تھا، یہ صرف اور صرف مشرکین مکہ کے لیے تھا. اور مشرکین مکہ کے لیے اس لیے تھا کہ ان کے اوپر حجت تمام ہو چکی تھی، اور وہ حجت تمام ہو چکی تھی کہ اگر سابقہ امتوں میں سے کسی پر یہ حجت تمام ہوتی تھی تو اللہ کا عذاب آ جاتا تھا. تو وہ تو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو چکے تھے، اور ہو سکتا تھا کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا اگر یہ امت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت نہ ہوتی. تو چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دعوت تھی تو یوں کہہ لیجئے کہ یہ تو بلکہ ایک طرح کی رعایت تھی جو اللہ کی طرف سے دی جا رہی تھی کہ قتل تو بطور عذاب تھا، لیکن ان کو جو 4 مہینے کی مہلت دی یا پھر ان کو یہ مہلت دی کہ اگر یہ بھی آپشن دیا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو 4 مہینے کے اندر اندر ان کے پاس یہ آپشن ہے. اور یہاں تک کہ یہ آپشن بھی دے دیا کہ اگر کوئی کافر مشرک جو ہے مسلمانوں سے پناہ مانگتا ہے اور کسی کی پناہ میں آتا ہے تو مسلمان اس کو پناہ دے دے اور اس کو پورا دین سکھائے، اس کو سمجھائے، ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں آ جائے. اور اگر پھر بھی وہ نہیں مانتا تو اس کو ایک دفعہ تو اس کی جائے پناہ تک پہنچا دیں، اس کی محفوظ پناہ گاہ تک پہنچا دیں، لیکن اس کے بعد حکم وہی ہے، پکڑے جائیں گے تو مارے جائیں، یا اسلام قبول کر لیں، نہیں تو پکڑے جائیں گے تو مارے جائیں. یہاں آیت نمبر 29 کے اندر جو جہاد کا حکم ہے، یوں کہہ لیجئے کہ مشرکین مکہ جن کے اوپر حجت تمام ہو چکی تھی، یہ ان کے علاوہ دیگر غیر مسلموں کے لیے. اب ان میں من اہل الکتاب فرما کے اللہ تعالیٰ نے یہ خاص اشارہ کر دیا کہ اس کا تعلق اہل کتاب کے ساتھ بھی. لہذا بہت سارے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ آیت نمبر 29 اور 30 اور اس کے آگے والی آیات یہ خاص طور پر اہل کتاب کے لیے ہے. تو اہل کتاب کے لیے بھی ہیں اور دیگر غیر مسلموں کے لیے بھی ہیں، اس لیے کہ اس وقت جو سب سے زیادہ پرومیننٹ غیر مسلم تھے جو اسلام کے معاندین تھے، یا تو مشرکین مکہ تھے اور یا پھر اہل کتاب تھے، 2 ہی تو تھے. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کے بارے میں بیان تھا، اور اس کے بعد جو آگے بیان آنے والا ہے یا جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ اہل کتاب یا دیگر غیر مسلموں کے لیے. اب ان کے لیے وہ آپشن نہیں ہے، یعنی وہ حکم نہیں ہے کہ یا اسلام قبول کر لیں یا مارے جائیں، قتل ہونے کے لیے تیار ہو. ان کے پاس 2 آپشن تھے. ان کے پاس ایک تیسرا آپشن بھی ہے، یعنی ان کافروں کے علاوہ، مشرکین مکہ کے علاوہ باقی دیگر جتنے بھی غیر مسلم ہیں پوری دنیا میں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، ان کے لیے 3 آپشنز ہیں. کیا فرمایا؟ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کو قتل کرو.
ولا يحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور پھر ان کی ایک اور جو خرابی ہے وہ یہ کہ اللہ کی حرام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے. ولا يدینون دین الحق، اور دین حق کو قبول نہیں کرتے، اپنے اپنے دین بنائے ہوئے ہیں، دین حق کو قبول نہیں کرتے. من الذین اوتوا الکتاب، جیسا کہ اہل کتاب میں سے بھی ہیں، من الذین، ان میں سے اوتوا الکتاب جن کو کتاب دی گئی. یہ اس وقت تک ان کے ساتھ کرنا ہے جہاد، قاتلو مقاتلہ کرنا ہے، قتال کرنا ہے، حتی یہاں تک کہ یعطوا الجزیۃ عن ید، کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کریں. یہ وہ آپشن ہے جو مشرکین مکہ کو نہیں دیا گیا. یہ آپشن دنیا کے ہر غیر مسلم کو دیا گیا ہے، اہل کتاب کو بھی دیا گیا ہے کہ اگر وہ جزیہ پیش کر کے، جزیہ دے کے وہ رہنا چاہیں اسلامی ریاست کے شہری کے طور پر تو رہ سکتے ہیں. وہم صاغرون، اور چھوٹے بن کے رہیں، یعنی بڑے بن کے نہ رہیں. یہ اول درجے کے شہری بن کے نہیں رہ سکتے. اول درجے کے شہری صرف مسلمان ہیں. ریاست اسلامی میں اول درجے کے شہری صرف مسلمان. ذمی دوسرے درجے کے شہری بن کے رہ سکتے ہیں، لیکن ان کی جان مال کا تحفظ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوگی، اور وہ ذمہ داری اس بنیاد پر ہوگی کہ انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا ہے، اور وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے، یعنی اسلامی ریاست کے ماتحت رہتے ہیں. وہ اپنے قانون نہ چلائیں، وہ اپنی گروہ بندی نہ کریں، اسلامی ریاست کے خلاف کوئی بھی کسی کاروائی میں حصہ نہ لیں. اگر وہ چھوٹے بن کے رہتے ہیں، وہ ہم صاغرون، تابع فرمان بن کے رہتے ہیں، ذلیل و رسوا ہو کے رہتے ہیں، اور اسلامی ریاست اور مسلمان ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے. اگر وہ ایسی بات نہیں کرتے تو پھر باقی دو آپشن جو ان کو دیے گئے تھے مشرکین مکہ کو، وہی دو آپشن ان کے لیے کیا، یا مسلمان ہو جائیں اور یا پھر قتل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ دو آپشن تو پہلے سے موجود تھے. یہ ایک تیسرا آپشن دیا گیا جو یہاں پہ خصوصی تناظر میں اہل کتاب کے لیے تھا، اور عمومی تناظر میں یہ پوری دنیا کے تمام غیر مسلموں کے لیے یہ آپشن موجود ہے کہ اسلامی ریاست جب جہاد انیشیٹ کرتی ہے، اسلامی ریاست جب کسی بھی قوم کے خلاف، کسی بھی غیر مسلموں کے خلاف جہاد انیشیٹ کرتی ہے، تو ان کے پاس یہ تینوں آپشن ہمیشہ موجود رہتے ہیں. یعنی ایک آپشن تو آپشن ہے ہی نہیں، وہ تو مر جانے کا آپشن ہے، وہ تو قتل ہونے کا آپشن ہے. باقی دو آپشن یہ ہے کہ مسلمان ہو جائیں، یا پھر وہ اگر قتل سے بچنا ہے یا تو مسلمان ہو جائیں، اور اگر مسلمان نہیں ہونا چاہتے اور وہ دل سے قائل نہیں ہے مسلمان ہونے کے، تو بھی کوئی بات نہیں، اسلام ان کو مسلمان ہونے پر مجبور نہیں کرتا، البتہ تابع فرمان ہونے پر مجبور کرتا ہے کہ پھر وہ جزیہ دیں، ٹیکس دیں، اور ٹیکس دے کے وہ شہریت کا درجہ حاصل کر لیں، اور عام شہریوں کی طرح ان کے ساتھ بھی اسلامی ریاست ان کے جان مال کے تحفظ کی ذمہ دار ہوگی. تو یہ کام ان کو کرنا پڑے گا. یہ ایک تیسرا آپشن ہے. اس لیے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کے خلاف جو جہاد ہے اس کے لیے یہ احکام دیے گئے. اور آگے بھی چونکہ اہل کتاب کا ہی تذکرہ ہے آیت نمبر 35 تک، اور انہی کے جو مختلف کیفیات ہیں ان کو ذکر کیا گیا ہے، عقیدے کی بات بھی ہے، ان کے طرز عمل کی بات بھی ہے. اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ آیت نمبر 29 سے 35 تک اہل کتاب کے خلاف جہاد کے بارے میں آیات آئی. پہلی مشرکین مکہ کے خلاف، یہ اہل کتاب کے خلاف، اور جب آیت نمبر 38 سے آن ورڈ پوری سورت کے اختتام تک کہہ سکتے ہیں آیت نمبر 127 تک تقریباً غزوہ تبوک کا تذکرہ چلتا ہے، تو اس میں ساتھ ہی ساتھ منافقین کے خلاف جہاد کی بات. یوں کہہ لیجئے کہ منافقین کا قلع کما کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ کیسے طرز عمل رکھنا ہے، وہ اللہ کریم نے ساتھ ہی ساتھ ہدایات دی ہیں جب غزوہ تبوک کا ذکر ہوا آیت نمبر 38 سے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اب یہ یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت النصارى، اور نصارہ نے یہ کہا المسیح ابن اللہ، کہ مسیح علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے بھی اللہ کا بیٹا قرار دیا. ذالک قولہم بافواہہم، ان کے کہنے سے کوئی اللہ کا بیٹا تھوڑی بن جاتا ہے. یہ تو ان کے منہ کی بات ہے، ان کی ہرزہ سرائی ہے زبانی، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت کے ساتھ. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ اصل میں نقل کرتے ہیں، یہ اصل میں مشابہت اختیار کرتے ہیں.
قول الذین کفروا من قبل، ان کافروں کی نقل انہوں نے کی ہے جو اس سے پہلے تھے۔ اب یہ ایک بہت بڑی تاریخی حقیقت قرآن نے بیان کی ہے کہ یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے، یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنانا اور الوہیت کا دعویٰ کرنا، اور اسی طرح حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دینا، یہ جتنے بھی اس طرح کے یعنی خیالات ان کو آئے ہیں، یہ ان کے کوئی انوویٹو نہیں ہے، یہ کوئی انہوں نے خود موجدانہ نہیں ہے، انہوں نے ایجاد نہیں کیے، بلکہ انہوں نے پہلے کوئی موجود نظریات کی نقل کی ہے۔ یضاہئون، یضاہئ کا معنی ہوتا ہے نقل کرنا، یہ مشابہت اختیار کرنا۔ تو انہوں نے نقل کی، یضاہئون قول الذین، کن کی نقل کی ہے؟ قول الذین، ان لوگوں کی، کفروا، جو کافر ہوئے، من قبل، اس سے پہلے جو لوگ کافر تھے ان کی نقل کی۔ اب اس سے پہلے کی اگر تاریخ آپ دیکھیں تو عربوں میں تو مشرکین مکہ ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں۔ عربوں میں تو آپ کو شرک ملتا ہے اور کئی قسم کا شرک ملتا ہے۔ قبل الاسلام عربوں کے حالات آپ سیرت کی ساری کتابوں کے اندر موجود ہیں، آپ عربوں کے حالات پڑھتے ہیں تو آپ کو شرک کی کئی اقسام ملتی ہیں، لیکن تثلیث کا عقیدہ نہیں ملتا۔ اور اللہ کی، یا پھر یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یعنی شرک کی ایک قسم یہ تھی کہ وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے فرشتوں کو، لیکن وہ بھی کسی ایک کو بیٹا قرار دے کر تثلیث جیسا عقیدہ تیار کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ لیکن ایک مذہب ایسا ملتا ہے، ایک مسلک ایسا ملتا ہے قدیم مصری تہذیب کے اندر کہ جس میں ٹرینٹی یا تثلیث ایز اٹ از موجود تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ اس کا مرکز تو مصر تھا اور وہ مصری تہذیب کا حصہ تھا قدیم، اس کو کہتے ہیں متھرائزم۔ تو ایک پرانا مذہب قدیم تاریخ میں، پریمیٹیو ایجز میں ہم جب کہتے ہیں، تو اس میں ایک مذہب باقاعدہ موجود تھا اور وہ لوگ تثلیث کے قائل تھے، اور دو نام انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ، یا جو بھی ان کا تصور خدا تھا، لفظ اللہ تو ظاہر ہے کسی نے کبھی استعمال نہیں کیا سوائے اہل اسلام نے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اسلام کی روایت چلی ہے منزل من اللہ، اللہ کا لفظ تو صرف وہیں استعمال ہوا ہے۔ باقی گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، خدا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن لفظ اللہ نہیں استعمال ہوا۔ تو اللہ کریم کا اس میں ذات ہے، ذاتی نام ہے، اور باقی جو ہے وہ مختلف نام ہو سکتے ہیں، لہذا وہ گاڈ کا لفظ استعمال کرتے تھے، اور گاڈ انہوں نے 3 بنائے ہوئے تھے، اور ایک فادر گاڈ یعنی جو باپ ہے، اور ایک انہوں نے دو نام رکھے تھے، ایک ہورس اور ایک آئسس۔ ہورس کہتے تھے بیٹا ہے، سن آف گاڈ، اور جو آئسس ہے یہ دا مدر گاڈس، یہ ماں ہے۔ اور یہ پہلے سے ایک عقیدہ موجود تھا جس کا مرکز تو قدیم مصری تہذیب تھا، لیکن یہ عربوں کے ہاں مقبول تھا، عربوں کے ہاں یہ کہیں نہ کہیں موجود ہوتا تھا، اور خاص طور پہ اس کو آپ کہہ لیں رومیوں کے اندر، اور اس دور میں، یعنی جس دور میں یہ تثلیث ایجاد کی گئی۔ تثلیث کس نے ایجاد کی تھی؟ تثلیث کس نے شروع کی تھی؟ یہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو تبلیغ کی تھی تو وہ تو دین اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو تبلیغ کی تھی وہ تو دین اسلام کی تبلیغ کی تھی۔ تو اصل میں جو سینٹ پال ہے، جو 3 صدی عیسوی میں آیا، 3 صدی عیسوی میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 3 صدیاں بعد یا 2.5 صدیاں بعد، اس نے جب عیسائیت کو دوبارہ تعمیر کیا ہے یا عیسائیت کی دوبارہ ایک ساخت بنائی ہے، تو اس نے اس کے اندر تثلیث رکھ دی، اس لیے کہ اس کے خیال میں اس وقت تثلیث لوگوں کا مقبول عام عقیدہ تھا، لوگ اس کو قبول کر لیتے تھے، لہذا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ نہیں تھی کہ یہ جو قرآن کہتا ہے یضاہئون، کہ یہ انہوں نے نقل ماری ہے، یہ انہوں نے مشابہت اختیار کی ہے۔ یہ مشابہت اختیار کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا کہ چونکہ سینٹ پال نے خود یہ ساری کی ساری اس کی عیسائیت اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ جو جدید عیسائیت ہے اس کی بنیاد سینٹ پال، اس کو پولس بھی کہتے ہیں، یہ ساری کی ساری اس کی ایجاد کی ہوئی ہے۔
تو اس نے یہ سوچا کہ ایسی عیسائیت ایجاد کی جائے کہ جس میں یعنی عوامی مقبولیت کا امکان زیادہ ہو. لہذا عوامی مقبولیت کا چونکہ پیچھے ایک عقیدہ تثلیث موجود تھا، لہذا اس نے عقیدہ تثلیث گھڑ لیا کہ ابتدائی جو اقانیم ثلاثہ بنائے گئے، ابتدائی طور پر جو ٹرینٹی اور تثلیث کا عقیدہ دیا گیا وہ صرف سادہ عقیدہ تھا، یعنی اللہ اور اللہ کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، اور عیسیٰ کی ماں حضرت مریم. تو بالکل وہی عقیدہ، یعنی جیسے مدر گاڈس اور سن آف گاڈ اور فادر گاڈ، تو یہ وہی عقیدہ تھا، اس کے مطابق انہوں نے تثلیث کی. یہ الگ بات ہے کہ بعد ازاں تثلیث کے اندر بھی بڑی ترمیم ہوئی ہے، اور تثلیث کے اندر، تثلیث کے عقیدے کے اندر بھی آگے بہت پیچیدگیاں آئی ہیں. کچھ لوگوں نے روح القدس کو شامل کیا ہے، مریم کو اس میں سے نکال دیا ہے، اور تثلیث جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور مریم علیہ السلام کی بجائے روح القدس. اور روح القدس کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس میں جبریل علیہ السلام کو شامل کیا ہے، اور بعض کا جو روح کا عقیدہ ہے وہ بھی ایک فوق العقل قسم کا عقیدہ ہے، اور اس میں وہ جبریل کو بھی نہیں شامل کرتے، حضرت مریم کو بھی نہیں شامل کرتے. گویا تثلیث از خود ایک ایسا گورکھ دھندا ہے، ایک ایسا پیچیدہ عقیدہ ہے کہ خود عیسائیوں کو بھی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اصل تثلیث ہے کون سی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. عقیدے کی سمجھ تب آتی ہے جب اس کی کوئی جڑیں ہوں، جب اس کی کوئی بنیاد ہو. جب اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، نقل ماری کسی کی، اور نقل کس لیے ماری؟ اس لیے ماری کہ تاکہ قبولیت حاصل ہو جائے. اور یہ عام طور پہ انسانوں میں جو لوگ بھی خود سے شریعت گھڑتے ہیں، جو لوگ بھی خود سے کسی بھی مسلک کی، کسی بھی مذہب کی، کسی بھی شرعی یا اپنے طور پر مذہبی روایت کی بنیاد رکھتے ہیں، جو لوگ خود سے بنیاد رکھتے ہیں ان کا ہمیشہ یہ مسئلہ رہا ہے. یہ غور سے سن لیجئے بات. اللہ تعالیٰ نے یہ بات عیسائیوں کے لیے فرمائی ہے، یہودیوں کے لیے فرمائی کہ انہوں نے نقل ماری ہے، یضاہئون، کہ انہوں نے نقل ماری ہے قول الذین کفروا من قبل، ان لوگوں کی بات کی نقل ہے جو اس سے پہلے کرتے تھے. تو یہ نقل اس لیے ماری ہے کہ چونکہ سکہ رائج الوقت یہ تھا، اور چونکہ ہر نیا جو موجد ہے، اپنی شریعت کو بنانے والا، اپنی مذہبی روایت کو جنم دینے والا، اس کو فکر یہ لاحق ہوتی ہے کہ اس کی قبولیت کی کوئی نہ کوئی صورت بنائے. لہذا قبولیت کی صورت اس نے ہمیشہ ایسی بنانی ہوتی ہے جس کو عوام پسند کرے. مسیلمہ کذاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. اس سے بڑا جھوٹا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کافر بھی کوئی ہو سکتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا؟ لیکن آپ اندازہ کریں، اس کو بھی پیروکار مل گئے، اس کی بھی فالوئنگ ہے، اس کے بھی پیچھے چلنے والے لوگ تھے. حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کی جنگ لڑنی پڑی اس کے خلاف، اور اتنی خوفناک جنگ تھی کہ اس میں سینکڑوں حفاظ شہید ہو گئے. تو اندازہ کریں کہ پیروکار تو ہر ایک کو مل جاتے ہیں، اور جو ہتھ کنڈے اس نے استعمال کیے تھے مسیلمہ کذاب نے، وہ ہتھ کنڈے آج کے دور میں بھی استعمال ہو رہے ہیں. اور وہ پتہ ہے کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ جو کام دین میں مشکل لگتا ہے نا، وہ چھوڑ دو، بس سادہ سا کام. کوئی بندہ پوچھے کہ فلاں کام بڑا مشکل ہے، اس کو کیا کریں، اس دور کے تقاضے اور ہیں، یہ کام 1400 سال پہلے کہا گیا تھا، اب ہم کیا کریں؟ وہ کہتا چھوڑ دو، یہ دین میں ہے ہی نہیں. تو کہتے ہیں کہ مسیلمہ کذاب نے مختلف کنسیشنز دی تھی، رعایتیں دی تھی. پابندیوں کا دین ہے دین اسلام. جب آپ رعایتیں دیتے ہیں عوامی قبولیت کے لیے، عوام اس کو قبول کر لیں، عوام کی سائیکی دیکھتے ہوئے، عوام کے ذہنی سطح دیکھتے ہوئے، عوام کے تقاضے دیکھتے ہوئے، صرف اس خیال سے کہ میرا نقطہ نظر یہ قبولیت عامہ حاصل کر جائے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تثلیث کا عقیدہ جب ایجاد ہوا تھا تو اس کے پیچھے بھی یہی بات تھی. یضاہئون قول الذین کفروا من قبل. اللہ اکبر.
تو یہ دنیا میں ہر جگہ پہ یہ ہوتا آیا ہے. آپ کسی بھی جتنی بھی جھوٹی تحریکیں اٹھی ہیں، جتنے بھی جھوٹے مذاہب اٹھے ہیں، اور جتنے بھی جھوٹے مذہبی روایات کے بانی ہوئے ہیں، آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ عوامی نقطہ نظر کو ضرور دیکھتے ہیں، وہ عوامی سطح پر قبولیت کی کوئی صورت ضرور دیکھتے ہیں، ایسی کوئی بات وہ ضرور کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا سکے اور زمانے کی زبان استعمال کی جائے، زمانے کے ڈائلیکٹ میں بات کی جائے، جو سکہ رائج الوقت ہے ان الفاظ میں گفتگو کی جائے، تاکہ لوگ جو اصل روایت رکھنے والوں کو تو کہیں یہ تو پرانے لوگ ہیں، لیکن جو جس چیز سے قبولیت حاصل ہونے کے امکانات ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ قبول کر لی جائیں اور اس زبان میں لوگوں کو دین پہنچایا جائے. یہ تھی اصل وجہ جو تسلیس کا عقیدہ ایجاد ہوا. اللہ اکبر. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے یہاں دیکھ لیں برصغیر پاک و ہند میں بہت ساری ایسی چیزیں جو سماج میں تھیں، جو معاشرت میں تھیں، جو معاشرے کے اندر موجود تھیں، چاہے وہ ہندوؤں میں تھیں، چاہے وہ سکھوں میں تھیں، چاہے وہ بدھوں میں تھیں، بہت ساری معاشرے کی موجود چیزیں وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں نے اپنا لی، اور اس لیے اپنا لی کہ اس کے اندر قبولیت کا امکان زیادہ تھا. اور بہت ساری ایسی روایات، اور یہ جو اوتار کا عقیدہ ہے ہندوؤں کا، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے اوتار کا عقیدہ، اور یہ قبل از اسلام نہیں بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ کم و بیش 2200 قبل مسیح میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے اس دنیا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے 2 سے 2500 سال قبل، یعنی 2200 قبل مسیح، 2200 سال پہلے ان کی تاریخ ملتی ہے. اور حلول کا عقیدہ ان کا تھا، یہ ہندوؤں کا. اور اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے، پڑھ آئے ہیں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جن لوگوں نے کہا کہ عیسیٰ بن مریم وہی اللہ ہے، جنہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کفر کیا. تو یہ عقیدہ کیا تھا؟ وہی اللہ، یعنی تثلیث کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی مانتے تھے کہ اللہ کی ذات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں حلول کر آئی. علی ھذا القیاس ہر دور میں یہ رہا ہے. لہذا جب کبھی سماجی اعتبار سے بر صغیر پاک و ہند میں ہمیں اسی مذہب کے ماننے والوں کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے، تو بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے مذہب کا حصہ بن گئیں اور ہمارے مذہب کے اندر آتی چلی گئیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ اپناتے چلے گئے. اور یہ ٹرانسفارمیشن ہمیشہ جاری رہتی ہے، یہ ہمیشہ ٹرانسفارمیشن جاری رہتی ہے، اور اس سے بہت ہی احتیاط برتنی چاہیے، اور بہت زیادہ، یعنی لوگ اس کی دوسری ڈائمنشن پتہ کیا ہے؟ اس کی دوسری ڈائمنشن یہ ہے جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام جس کلچر میں بھی آتا ہے اس کلچر کی رعایت کرتا ہے. اسلام عربوں میں آیا تو عربوں کے کلچر کی رعایت کی ہے اسلام، وہاں کی معاشرت کی رعایت کی ہے اسلام. بہت ساری چیزیں جو ان کی معاشرت میں موجود تھیں اسلام نے باقی رکھی. لہذا اس کو بنیاد بنا کر آپ گویا ہندو کلچر میں چلے جائیں، آپ گویا عیسائی کلچر میں چلے جائیں، آپ مغربی کلچر میں چلے جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام اس کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لینے کا، اپنے آپ کو چینج کر لینے کا آپ کو حکم دیتا ہے یا اپنے اندر یہ ٹینڈنسی رکھتا ہے. یہ نہیں ہے. اسلام معاشرت کی وہ چیزیں جو بنیادی تصورات کے خلاف نہیں ہیں ان کو باقی رکھنے میں کوئی، یعنی آپ کے اوپر قدغن نہیں لگاتا، تو باقی رکھی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اسلام کو آپ مولڈ کر لیں زمانے کے تقاضوں کے مطابق، ایسا نہیں ہے. اور جیسا اقبال نے کہا تھا نا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. ہمیں جو چیز مشکل لگتی ہے ہم اس کو تبدیل کر لیتے، ہم کہتے نہیں آج کے تقاضوں کے مطابق ایسا ہرگز نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے اس کو اپنی خالص شکل میں برقرار رہنا ہے. اور یہ ہمیشہ، یعنی دین کے اندر کبھی بھی کوئی بھی شخص اپنی مرضی اس طرح نہیں کر سکتا کہ اس کے اندر ایسی چیزیں ٹھونس دے، چاہے وہ قبولیت عامہ حاصل کرنے کے لیے یا اپنی معاشرتی معاملات کو یا سماجی تعلقات کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر ٹھونس دے. ایسا نہیں کر سکتا. بہرحال یہ بات کیونکہ صرف عیسائیوں کے ضمن میں ہو رہی ہے،
لہذا حلول کا عقیدہ ہو تو ہندوؤں کا ہے حقیقت میں. اوتار کا عقیدہ جو بعض ایسے لوگوں نے قبول کیا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, مسلمانوں کا فرقہ کہتے ہیں, یہ پتہ نہیں وہ مسلمان ہیں کہ نہیں, یہ اللہ کو پتا ہے, لیکن انہوں نے اوتار کا عقیدہ قبول